صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہماری گفتگو اخلاص کے حوالے سے جاری ہے اور مسلسل جو 2 ویڈیوز آئی ہیں وہ اخلاص کے حوالے سے چند آیات اور احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور انہی آیات اور احادیث اور روایت کے تحت یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں اخلاص کی اہمیت کیا ہے اور پروردگار عالم کے نزدیک اخلاص کی قدر و منزلت کتنی ہے۔ ہمارا ہر عمل مخلصانہ ہونا چاہیے، ہمارے ہر عمل میں خلوص ہو، اور پھر ایک مرتبہ تکرار کر دوں جناب امیر کی اس حدیث کو کہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ وہ انسان اپنے مقاصد اور اپنے اہداف کو پا لے گا جس انسان نے اپنے عمل اور اپنی نیت میں خلوص کو پیدا کر لیا۔ عزیزان ایمان، یوں تو ہر عمل میں ہی اخلاص ہونا چاہیے، چاہے وہ انفاق ہو، چاہے صدقات ہو، چاہے خیرات ہو، چاہے مبرات ہو، یا وہ عبادات ہوں۔ آپ دیکھیے اپنے ائمہ معصومین، ہمارے ائمہ کی سیرت کو دیکھیے، کس قدر خلوص کے ساتھ انہوں نے اللہ کی عبادت کو انجام دیا ہے۔ عزیزان ایمان، ہماری عبادات میں وہ خلوص نہیں ہے، ہمارے سجدوں میں وہ اخلاص نہیں ہے، ہمارے قیام و قعود میں وہ اخلاص نہیں ہے، ہماری تلاوت میں وہ اخلاص نہیں ہے جو ائمہ کے آپ دیکھیے کس طرح سے انہوں نے عبادات کو انجام دیا۔ یقیناً ہم اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ خود مولا کائنات نے بھی فرمایا نہج البلاغہ میں کہ جیسی زندگی ہم نے گزار لی تم نہیں کر سکتے ہو، لیکن ہاں کم از کم تم ہماری راہ پر چل کر ہماری مدد تو کر سکتے ہو۔ لہٰذا دوستان محترم، ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہماری عبادتوں کو دیکھیے کہ ایسی عبادت ہے کہ 2 رکعت نماز میں ہزاروں خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں، ہمارا ذہن، ہمارا دل نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے عبادات میں۔ 2 رکعت نماز میں ہر چیز ہمیں یاد آ جاتی ہے، اگر کوئی یاد نہیں رہتا تو وہ خدا کی ذات ہے کہ جس کے لیے ہم نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ لیکن آل محمد کی نماز کو دیکھیے، ائمہ معصومین کی نماز کو دیکھیے، کس قدر اخلاص ان کی عبادات میں ہے۔ میں ایک روایت پیش کر دوں، پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کے خدمت میں ایک شخص 2 اونٹ لے کر آیا اور اس نے پیغمبر اسلام کو 2 اونٹ ہدیہ کیے اور کہا یا رسول اللہ، یہ میں نے آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا اور اس تحفے کو قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام نے اس تحفے کو قبول کر لیا۔ تمام صحابہ کرام بھی اس وقت پیغمبر اسلام کے پاس موجود تھے۔ پیغمبر اسلام نے تحفے کو قبول کیا، شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام متوجہ ہوئے اپنے اصحاب کی جانب، اور اصحاب سے متوجہ ہو کے صرف ایک جملہ کہا ہے اور کہا ہے میرے صحابیوں، اے میرے پیارے صحابیوں، تم میں سے جو بھی کوئی ایک 2 رکعت نماز خالصتاً خدا کے لیے یہاں پر ادا کر دے، میں یہ دونوں اونٹ اسے دے دوں گا۔ اللہ اکبر! یعنی وہ عبادت 2 رکعت صرف خدا کی ذات کے لیے ہونی چاہیے، یعنی کہیں دنیا کا خیال نہ آئے، کہیں اونٹوں کا خیال نہ آئے، کہیں دل میں لالچ طمع کچھ پیدا نہ ہو، وہ صرف اور صرف 2 رکعت نماز خدا کے ذات کے لیے ہونا چاہیے، خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! تمام صحابہ کرام خاموش ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی جاننے والا ہوتا ہے، نبی دلوں کے حالات سے واقف ہوتا ہے، نبی کوئی معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کہ جاہل یا ان پڑھ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہے ہی نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو نبی ہمارے حالات کو بہتر جانتے ہیں کہ آیا ہمارے دل میں خیال آیا کہ نہیں آیا، ہمارے دل میں کس وقت خدا کا خیال رخصت ہو گیا، پیغمبر اسلام بخوبی جانتے ہیں۔
سب کے سب خاموش تھے. اللہ اکبر. تنہا وہ اٹھے کہ جس پر یعنی ہر مقام پہ جو اٹھے وہ ہے مولائے کائنات. عزیزان ایمان, مولائے کائنات اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں 2 رکعت نماز خالصتاً خدا کے لیے ادا کروں گا. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے. مولا کائنات نے 2 رکعت نماز ادا کی. نماز تمام ہوئی. پیغمبر اسلام نے اونٹوں کی مہار کو پکڑا اور علی کے حوالے کر دیے. کہا اے علی اس کے حقیقی حقدار تم ہو کہ تم نے 2 رکعت نماز خدا کی ذات کے لیے پڑھی. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ پیغمبر اسلام نے اونٹ علی کے حوالے کیا, ایک صحابی کھڑے ہوئے. کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم کہ رسول علی نے صرف خدا کے لیے نماز پڑھی؟ کہیں نہ کہیں نماز کی کسی حالت میں علی کے دل میں اونٹ کا خیال تو آیا ہوگا. اللہ اکبر. عزیزان ایمان, پیغمبر اسلام مسکرائے اور مسکرا کے ایک جملہ کہا کہ نہیں, علی کے دل میں کسی چیز کا خیال نہیں آیا, صرف خدا کی ذات کے لیے علی نے نماز پڑھی. جبرائیل نے اس نماز کی تائید کی. اور ہاں, ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں علی کے دل میں اونٹوں کا خیال آیا, اور وہ خیال یہ تھا کہ خدایا اگر یہ 2 اونٹ مجھے مل گئے اس 2 رکعت نماز کے ذریعے سے تو میں تیری راہ میں عطا کر دوں گا, یعنی تیری راہ میں اسے انفاق کر دوں گا. خدایا اسے تیری راہ میں جو محتاج اور جو ضرورت مند ہوگا اس تک پہنچا دوں گا. اللہ اکبر. یعنی عبادت میں خیال تو آیا لیکن وہ خیال بھی خدا کے لیے تھا. عزیزان ایمان, یہ ائمہ کی ہماری عبادت ہے. لیکن ہماری عبادت دیکھیے, بہت سے واقعات ایسے موجود ہیں ہمارے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص تھا مسجد میں عبادت کر رہا تھا, صبح کا وقت تھا اور تنہا مسجد میں کوئی نہیں تھا. اس مسجد میں اکیلا یہ نماز ادا کر رہا. نماز پڑھتے پڑھتے یک بیک اس کے کانوں میں یہ آواز آئی جیسے مسجد کا دروازہ کھلا ہو, اور اس دروازے سے ہلکی سی آواز آئی. یہ سمجھا کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ آ گیا ہے, اور ایک مرتبہ اس نے اپنے رکوع کو آہستہ کرنا شروع کیا, قیام و قعود آہستہ آہستہ, اور تلاوت بآواز بلند کرنے لگا قرات, یہ دکھانے کے لیے کہ یہ آنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ کتنا بڑا مومن ہے, کتنا بڑا متقی ہے, کتنا بڑا صالح ہے, کہ جب پوری دنیا سو رہی ہے اپنے گھروں میں بستروں میں ہے, اس وقت یہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے, خدا کو یاد کر رہا ہے. عزیزان ایمان, جب اس کی نماز تمام ہوئی اور اس نے آہستہ سے ترچھی نگاہوں سے ہلکا سا مڑ کے جب دیکھا ہے پیچھے, تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک جانور مسجد میں داخل ہو گیا تھا. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچئے کہ یہ عبادت کس کے لیے ہوئی؟ یہ عبادت خدا کے لیے نہیں ہوئی, یہ عبادت دکھانے کے لیے ہوئی. اللہ اکبر. عزیزان ایمان, وہی پھر چوتھے امام کا قول یاد آ رہا ہے. امام نے فرمایا, مولا کائنات کی یہ حدیث بھی ہے کہ تم جس کے لیے عمل کرو گے, یعنی جس کے خاطر ریاکاری ہوگی تو پروردگار عالم اس عمل کو قبول نہیں کرے گا, بلکہ روز قیامت کہے گا تم ان سے اجر و ثواب لے لو کہ جس کے لیے تم نے یہ عمل انجام دیا ہے. لہذا دوستان محترم, ہماری عبادات خدا کے لیے ہونی چاہیے, ہماری بندگی خدا کے لیے ہونی چاہیے. اور بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں, انشاءاللہ وہ کبھی اور بیان کریں گے, لیکن چونکہ ابھی ہو سکتا ہے 1-2 منٹ وقت ہو تو ایک واقعہ اور بھی بیان کر دوں. دیکھیے کیا اہمیت ہے خلوص کی, اخلاص کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں, آپ اسی سے سمجھ لیجئے. میں نے کہیں ایک واقعہ پڑھا تھا, آخرت ساز واقعات یا سچے واقعات, یہ 2 کتابیں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, آپ اس کو دیکھیے گا تو انشاءاللہ مل جائے گا. کہ اس میں ملتا ہے کہ ایک شخص, ایک بزرگ تھے نجف کے رہنے والے, اور وہ تقریباً 40 سال سے حرم مولائے کائنات پہ وہ نماز ادا کر رہے تھے, اور وہ بھی باجماعت اور صف اول میں وہ نماز ادا کرنے والے تھے. آپ سوچئے کہ کتنے پابند رہے ہوں گے. اول وقت کی وہ 40 سال سے صف اول میں وہ نماز ادا کرتے تھے. ایک دن تاخیر ہو گئی, اور تاخیر جب ہوئی اور وہ پہنچے تو وہ پہلی صف ہو چکی تھی آمادہ, دوسری صف بھی, تیسری صف میں انہیں جگہ ملی. نماز یہ ادا کرنے لگے. نماز کے ایک حالت میں انہیں دل میں انہوں نے صرف خیال آیا, تصور پیدا ہوا کہ آج لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں پہلی صف میں نہیں ہوں, صف اول میں نماز میں نہیں ہوں.
نہ جانے یہ لوگ جو صف اول میں وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ آج میں کیوں لیٹ ہو گیا، کیوں تاخیر ہو گئی، یہ بندہ کیوں نہیں آیا اور مجھے آج تیسری صف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ عزیزان، یہ خیال دل میں آیا، نماز تمام ہوئی، یک بیک اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اے فلاں، اپنا نام لے کر کے، یہ تو نے کیا کیا؟ کیا یہ تیری نماز خدا کے لیے تھی یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اللہ اکبر! جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اس نے استغفار کیا، توبہ کیا، اور اس وقت کے مرجع کے پاس گیا، یعنی اس وقت جو مرجع وقت تھے ان کے پاس گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، بتائیے میں کیا کروں؟ عزیزان ایمان، مرجع وقت کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے یہ جو تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں یہ تمہیں، یعنی میرا یہ حکم ہے، یہ میری نظر میں اس عمل کا یہ ہے کہ تم 40 سال جو نماز پڑھی ہے احتیاط کے بنا پر اس کی قضا ادا کیجیے، قضا نماز اس کی ادا کیجیے۔ عزیزان ایمان، اس طریقے سے یہ خلوص کی اہمیت ہے، یہ خلوص کی عظمت ہے۔ یعنی 40 سال تک جو نماز پڑھتا رہا، ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا، کہا نہ جانے اب میری نمازوں کا کیا ہوگا؟ مرجع وقت نے یہی جواب دیا، احتیاط کے بنا پر 40 سال کی نماز قضا ادا کیجیے۔ عزیزان، خلوص کی بہت اہمیت ہے، اخلاص کی بہت قدر و قیمت ہے۔ ہم دعا گو ہیں بارگاہ خداوند کریم میں، اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما، خدایا ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ماہ سیام ہماری تمام تر عبادات کو قبول فرما، خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔